اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 31 سے 35 تک تلاوت کی گئی ہے، 5 آیتیں، کیونکہ پورا مضمون ایک ہے اسی لیے یہ 5 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے، جب ہمارے رسول، یہاں رسول سے مراد فرشتے ہیں، جب ہمارے رسول ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے کہا ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں اس لیے کہ یہ لوگ ظالم ہو چکے ہیں۔ ابراہیم نے کہا وہاں لوط بھی رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہاں کون لوگ ہیں، ہم بلا شبہ انہیں اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ رہ گئی تھی۔ اور جب ہمارے رسول لوط کے پاس آئے تو ان کا آنا انہیں ناگوار گزرا اور ان کی وجہ سے وہ تنگ دل ہو گئے۔ فرشتوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے بارے میں ڈریے نہیں اور نہ رنج کیجیے، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے آپ کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں رہ گئی تھی، اور ہم اس بستی والوں پر ان کے فسق و فجور کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اور ہم نے اس بستی کو عقل و ہوش والوں کے لیے ایک کھلی نشانی بنا کر چھوڑ دیا ہے۔ حضرات گرامی، یہ انبیاء کرام کے جو واقعات پیش کیے جا رہے ہیں، اور خاص طور سے وہ دور یاد کیجئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے مسلمان جو تھوڑی تعداد میں تھے وہ کس قدر پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے وہ گزر رہے تھے، اور کس قدر ان کے اوپر وہ تنگیاں اور پریشانیاں پیش کی جا رہی تھیں، اور کفار مکہ بہت پریشان کیے ہوئے تھے۔ ایسے موقع پر اللہ رب العزت کی یہ آیات نازل ہوتی ہیں جو ایک طرف تو رسول کے لیے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی مدد اور کا اللہ کی مدد کا وعدہ ہے، اور جو گزشتہ انبیاء کرام ہیں ان کے واقعات سنائے گئے ہیں کہ دیکھو کیسے جو تم سے پہلے نبی بھیجے گئے انہوں نے کس قدر پریشانیوں کا سامنا کیا، اور پھر ہم نے ان کی مدد کی، اور انجام کار تمہارے ساتھ ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے بھی کہ دیکھو مسلمان جو اپنے نبی کے ساتھ جڑے رہے، لگے رہے، اپنے نبی کی اتباع کرتے رہے، آخر اللہ رب العزت نے ان کی مدد کی، اور جو ان کے دشمن تھے ان کو نیست و نابود کیا۔ اور اسی میں کفار مکہ جو اپنی دشمنی اور عداوت میں آگے بڑھے ہوئے تھے ان کے لیے بھی بڑی عبرت کی بات ہے، اور ان کے لیے بھی اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں، اور ان کو نصیحت بھی کی جا رہی ہے کہ اے مکہ کے لوگوں، تم تو ملک شام کی طرف جاتے ہو تجارت کرنے کے لیے، راستے میں تمہارے وہ صدوم کے علاقے پڑتے ہیں، وہ بستیاں پڑتی ہیں، وہ مدائن کا علاقہ بھی پڑتا ہے، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا تمہارے یہاں ان کا چرچا نہیں ہوتا؟ کیا یہ عرب بائدہ کے نام سے تمہارے یہاں مشہور نہیں ہے کہ وہ عرب کے وہ علاقے جنہیں اللہ نے اپنا عذاب بھیج کر سب کو ہلاک کر دیا اور نیست و نابود کر دیا، ان کے بہت عالی شان مکانات کھنڈار میں تبدیل ہو گئے؟ تم جانتے ہو، انہی علاقوں سے تم گزرتے ہو اور تم اس کا چرچا بھی کرتے ہو، تو یہ تو ذرا سا سوچو کہ ہم نے ان کے اوپر عذاب کیوں نازل کیا۔
کیا اس کی وجہ تھی؟ یہ ہم نے عذاب اس لیے نازل کیا کیونکہ وہ ہمارے نافرمان ہو چکے تھے اور حد سے گزر چکے تھے اور نبیوں کو ستانے لگے تھے، اور جب نبی کو پریشان کرنے لگے تو پھر ان کے لیے پھر یہ لازم ہو جاتا ہے ہمارے اوپر کہ پھر ہم ان کی مدد کریں۔ ہمارے لیے اوپر یہ ہم اپنے نبی کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ لہٰذا اے مکے کے لوگوں، جو تم دشمنی میں آگے بڑھے جا رہے ہو، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ یہ ہم نے پیغام بھیجا ہے، ہم نے تمہارے درمیان رسول بھیجا ہے، تم رسول کی اطاعت کرو اور کامیابی کی راہ پر آ جاؤ، ورنہ پھر انجام تمہارا بہت برا ہونے والا ہے۔ یہ دنیا بھی تمہارے لیے تنگ ہو جائے گی اور آخرت کی زندگی میں تو تمہارے لیے جہنم ہے۔ لہذا یہاں پر جو شروعات کی گئی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر پہنچے، بشارت، خوشخبری کہ اے ابراہیم تمہیں ہم اولاد دیں گے، اور اب تمہاری یہ بیوی جو سارہ ہے اس سے بھی ایک اولاد ہوگی۔ ابھی تمہاری بیوی ہاجرہ سے ایک اولاد ہوئی ہے جس کا نام اسماعیل ہے، اب ہم تمہیں سارہ سے بھی اولاد دیں گے جس کا نام اسحاق ہوگا، اور اس کے بھی اولاد ہوگی، اس کا نام یعقوب ہوگا، اور یہ سب نبی ہوں گے۔ یعنی ہم نے تمہارے لیے اب تمہارے خاندان میں ہم نے نبوت رکھ دی۔ بہت بڑی خوشخبری۔ ابراہیم علیہ السلام بے انتہا خوش ہوئے، لیکن ساتھ میں فرشتوں نے کہا کہ ہم جو لوط کی جو بستی ہے، جو سدوم کا علاقہ ہے، وہاں پر ہم عذاب لے کر بھی آئے ہیں، اب یہاں سے جائیں گے وہاں عذاب نازل کریں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ وہاں تو میرا بھتیجا لوط بھی ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ فرشتوں نے کہا آپ ڈریے نہیں، ہمیں خوب معلوم ہے وہاں کون ہے کون نہیں ہے۔ اللہ کا جو حکم ہے کہ لوط کو اور لوط کے اوپر جو بھی ایمان لائے ہیں ان کو بچا لیا جائے گا، لیکن جو لوط کی بیوی ہے وہ فاسقہ ہے، وہ کافرہ ہے، وہ ایمان نہیں لائی ہے، لہٰذا اس کا حشر انہی کفار کے ساتھ میں ہوگا، چونکہ وہ لوط پر ایمان ہی نہیں لائی ہے، لہٰذا وہ نہیں بچ پائے گی۔ اب یہ فرشتے، یہاں پر رسول کہا گیا ہے، رسول کے معنی ہوتے ہیں جس کو بھیجا گیا ہو، اور یہاں پر مراد فرشتے ہیں کہ جب ہمارے یہ فرشتے لوط کے پاس آئے، اب جب فرشتے آئے تو وہ انسان کی شکل میں تھے، انتہائی خوبصورت شکل میں تھے۔ اب لوط علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو سی ابہم، انہیں بہت مغموم ہو گئے، وہ وضاق بہم ذرعا، اور دل ان کا بڑا تنگ ہو گیا، وہ دیکھ کر خوش نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ ہم تو یہاں کمزور ہیں، ہمارے ماننے والے تو بہت چند لوگ ہیں، اور یہ خوبصورت لڑکے ہیں، نوجوان ہیں، اور ہماری یہ قوم اس قدر بدماش ہے اور اس قدر بدتمیزیوں پر اتارو ہے کہ یہ ہمارے مہمانوں کے ساتھ کہیں کوئی گستاخی نہ کر بیٹھے۔ اب جب فرشتوں نے دیکھا ابراہیم لوط علیہ السلام کو اس قدر مغموم اور پریشان، تو انہوں نے کہا ارے آپ پریشان کیوں ہیں؟ ہم کوئی انسان نہیں ہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ کو بتائیں کہ اب آپ اب آپ کی نبوت ٹھہر جائیے، اب آپ کی دعوت و تبلیغ ختم ہو گئی، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، ان لوگوں کو آپ نے سمجھایا اور بہت سمجھایا، اب جو بھی آپ پر ایمان لائے ہیں اب ان کو بچا لیا جائے گا، آپ کو اور جو بھی آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو بچا لیا جائے گا، اور باقی جتنے یہ لوگ ہیں ان سب کے اوپر عذاب نازل ہوگا اور ان سب کو برباد کر دیا جائے گا، اور اب ان کی مدت ختم ہو گئی۔ جب آپ صبح ہوتے ہی یہاں سے نکل لیجئے، بالکل اب عذاب آئے گا، اور دیکھیے جب عذاب آنا شروع ہو جائے تو کوئی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا، اور اگر کوئی پیچھے مڑ کر دیکھے گا تو پھر وہ عذاب اس کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ اب لوط علیہ الصلوۃ والسلام چل پڑے اپنے مومنین کو لے کر جو ان کے اوپر ایمان لائے تھے، اور جب چلے تو ان کی بیوی بھی چلی ساتھ میں، گھر والی تھی وہ بھی چلی۔ لوط علیہ السلام نے کہا دیکھو اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اب بیوی ان کا مذاق اڑا رہی ہے، وہ تو ایمان لائی نہیں ہے، اس کو تو نبی کی بات پر یقین ہی نہیں ہے۔ لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں دیکھو اللہ کا عذاب آئے گا، اور جب اللہ کا یہ عذاب آ چکا ہے تو کوئی پیٹھ پھیر کر دیکھے گا نہیں، منہ موڑ کر دیکھے گا نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ کوئی پیٹھ پیچھے اپنا منہ موڑ کے نہ دیکھے پیٹھ کی طرف۔ اب وہ چل پڑے، اب عذاب شروع ہو گیا، وہ کڑک، وہ آوازیں وہ شروع ہو گئی۔ اب جو مومنین تھے وہ تو استغفار میں لگ گئے، اللہ سے پناہ مانگنے میں، اللہ کی مدد مانگنے میں لگ گئے، اور انہوں نے اپنے نبی کی بات پر عمل کیا،
مگر ان کی بیوی، اس کو تو لوط علیہ السلام پر یقین تھا ہی نہیں، وہ تو بس بحیثیت اپنی بیوی کے شوہر کے ساتھ میں تھی، لہذا اس نے وہ پیچھے مڑ کر دیکھا، اور جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تیز ہواؤں نے اسے اپنی جانب کھینچ لیا، اور وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو گئی۔ لوط علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ لے کر نکل آئے۔ اللہ نے جب یہ پورا واقعہ سنایا ہے تو اس کے اوپر بیان کیا کہ انا منزلون علی هذه القرية رجزا من السماء، کہ اے لوط ہم اس بستی والوں پر عذاب اتاریں گے، وجہ کیا ہے؟ بما کانوا یفسقون، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ عزیزان محترم، یہ بہت بڑی، یہ جو لفظ ہے بڑا بہت معنی خیز لفظ ہے، یہ ہم کو اور آپ کو چونکا دینے والا لفظ ہے کہ فسق و فجور کی وجہ سے اللہ عذاب نازل کرتا ہے۔ جب کوئی اپنے نبی کی بات نہیں مانتا ہے، نبی کی اطاعت نہیں کرتا ہے، تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو بڑا چوکنا ہو جانا چاہیے، اپنی زندگیوں کا ایک مرتبہ جائزہ لینا چاہیے۔ ہم زندگی میں کہاں ہیں؟ ہم اپنے نبی کی کتنی اطاعت کرنے والے ہیں؟ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں، پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم ان باتوں کو کتنا جانتے ہیں۔ ہمارے پاس قصے کہانیاں ہیں، بڑے بڑے واقعات ہیں، بزرگوں کے واقعات سن لیجئے، قصے سن لیجئے، افسانے سن لیجئے، خاندان کے واقعات سن لیجئے، ناولیں سن لیجئے، فلمیں سن لیجئے، دنیا بھر کی چیزیں ہمیں سب پتہ ہیں، لیکن اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمیں نہیں پتہ ہیں۔ اللہ نے جو کتاب اتاری ہے قرآن پاک، جو ہمارے لیے پیغام بھیجا ہے، اس میں کیا کہا گیا ہے؟ آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ان کو نہیں جانتی، نہ اللہ کی کتاب قرآن پاک سے واقف ہے، نہ اس کے نبی کی حدیثوں سے واقف ہے۔ اس قوم پر اللہ کیسے اپنی رحمتیں نازل کرے گا؟ پھر بھی اللہ کا بڑا کرم، اس کا احسان ہے کہ اس نے بہت احسان کر رکھا ہے، بہت احسان کر رکھا ہے، ورنہ ہم لوگ تو اس لائق تھے کہ زمین میں دھسا دیے جائے، عذاب سے، آسمان سے عذاب آ جائے، لیکن نہیں۔ اللہ رب العزت اپنی شفقت اور رحمت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ہر آنے والا دن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اے لوگو ہوش میں آ جاؤ، اللہ کے عذاب کو للکارو مت، ہوش میں آ جاؤ۔ تم نے اپنی زندگی کیسی بنا رکھی ہے؟ تم نبی سے اپنے منہ کو موڑے ہوئے ہو، تم نبی کی باتوں کو نہ تو جانتے ہو، اور جو جانتے بھی ہو وہ مانتے نہیں ہو۔ تمہاری زندگی کفر کی زندگی ہے، تمہاری زندگی شرک کی زندگی ہے۔ ذرا سا بتاؤ کہ کفار اور مشرکین کی زندگی میں اور تمہاری زندگی میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ وہی کھیل، وہی تماشا، وہی غفلت، وہی سستی، وہی عبادتوں سے دوری، وہی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے منہ موڑ لینا، وہی غلط چیزوں کی طرف اپنے آپ کو ڈال دینا، آخرت کی طرف نہ سوچنا، مرنے کے بعد کی فکر نہ کرنا۔ کیا فرق ہے تمہاری زندگی میں اور کفار اور مشرکین کی زندگی میں؟ تم جو لا الہ الا اللہ کے کہنے والے ہو، تم اقرار کرنے والے ہو کہ ہم محمد رسول اللہ پر ایمان لائے، تو تمہاری زندگی میں کچھ تبدیلی ہے؟ اگر تبدیلی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن اکثر کے جو حالات ہیں وہ تو بہتر نہیں ہے، اکثر کے حالات تو اچھے نہیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فسق و فجور میں ڈوبے ہوئے پورے پورے گھر ڈوبے ہوئے، پورا پورا گھرانہ ڈوبا ہوا ہے، اور سر اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں ہم کہاں جا رہے ہیں، کون سی زندگی ہم اختیار کیے ہوئے ہیں، ہمیں اس بات کی فکر بھی نہیں ہوتی۔ عزیزان محترم، ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی، بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے، اور ہمارے سامنے نئی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ وہی زندگی اصل ہوگی، وہ زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہوگی۔ ہمیں اپنی اس زندگی کی فکر کرنی ہے، اور اسی دنیا کے اندر رہ کر کرنی ہے۔ شیطان نے غفلتوں کے پردے ہمارے اوپر ڈال رکھے ہیں، ہمیں ان پردوں کو چاک کر کے اللہ کے حضور میں گر جانا ہے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تو ہمیں قرآن اور حدیث کا، صحیح حدیثوں کا جاننے والا بنا دے، اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔